نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ طبریہ کی جلد پنجم کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ اس بک میں آپ پڑھیں گے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر خلیفہ ہادی، یعنی کہ اس بک میں خلافت امیہ جو ہے وہ خلافت عباسیہ میں ٹرانسفر ہو رہی ہے، اور ان کے جو جلیل القدر قسم کے سلطان تھے یا خلیفہ کہہ لیں، ان کے دور تک جاتی ہے، یعنی کہ ہادی تک۔ ہادی کے بعد ہارون آیا، ہارون کے بعد مامون، یعنی کہ ہادی، پھر ہارون رشید، پھر مامون رشید۔ ابھی دیکھ لیں یہ فہرست موضوعات ہیں اس چیز کے۔ ابھی جو ولید بن عبد المالک تھا، اور اس کے بعد سلیمان بن عبد المالک۔ سلیمان بن عبد المالک نے اپنے بیٹوں میں سے یا بھائیوں میں سے کسی کو نامزد نہیں کیا خلیفہ ہونے کے لیے، اس کو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے بہت زیادہ پیار تھا، اور وہ انہیں بہت زیادہ محترم جانتا تھا، اور ان کی نیک نامی کی وجہ سے اس نے وصیت کی کہ خلیفہ جو ہے وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو بنایا جائے۔ ابھی یہ 99 ہجری سے لے کے تو آن ورڈ آگے کے واقعات ہیں۔ ابھی یہ دیکھیں، جیسے حضرت عمر بن عبدالعزیز اور حشام، ٹھیک ہے، جیسے جیسے جو واقعات پیش آئیں، اور یہ ابھی 100 ہجری تک کے واقعات جتنے بھی اس دور میں ہوئے، یہ وہ دور تھا جب صحابہ کرام کا دور ختم ہو رہا تھا، اور تابعی اور تبا تابعی جو ہے وہ دنیا میں آ رہے تھے۔ اسلام جو ہے وہ پھیل تو بہت زیادہ رہا تھا، لیکن اس میں گراوٹیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں ملوکیت کی، جس کی وجہ سے مسلم امہ جو ہے وہ کافی زیادہ فتنوں کا شکار تھی، جن میں خوارج کا فتنہ تھا، پھر شیعان علی اور خلافت عباسیہ کا قیام ہونے میں تھا، جس کی وجہ سے ان کی گٹھ جوڑ کی وجہ سے خلافت امیہ جو ہے اس کا خاتمہ ہوا، اور وہ خلافت عباسیہ میں ٹرانسفر ہوئی۔ لیکن عباسیوں نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم جو ہے نا اس طرح کریں گے، آپ کو خلیفہ نامزد کریں گے، انہوں نے اس طرح نہیں کیا، بلکہ اقتدار پہ خود قبضہ کر لیا۔ اسی لیے شیعان علی اب تک دنیا میں جو ہیں وہ امیہ خاندان کے ساتھ ساتھ خلافت عباسیہ کے بھی بہت زیادہ خلاف ہیں اور ناقد ہیں ان کے۔ ابھی یہ دیکھیں، ہر چیز کے اور ہر لمحے کے واقعات جو اس دور میں تھے، کیونکہ اس دور میں اخبار یا رسائل وغیرہ تو تھے نہیں، تو جو خطوط موجود تھے یا ایک دوسرے سے جو روایات چلی آ رہی تھیں، ان کو انہوں نے کاپی کر کے تو یہ بک مرتب کی ہے، اور یہ ہسٹری کی ایک ذہین بک ہے۔ اس پہ اگر آپ ریویو دینا شروع کرو تو کم از کم پورا دن چاہیے ہوگا، اسے 5 یا 6 منٹ میں ڈیفائن کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن پھر بھی اسے جتنا ہو سکا تفصیلی بتائیں گے۔ اس بک میں جو ہے یہ بتایا کہ جتنے بھی اموال مقرر کیے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کس کس جگہ پہ اور کس کس طرح، اور خوارج کے خلاف، وہ سارا کچھ ان کے سب سے اچھے جو عامل ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن عمر بھی شامل تھے۔ تو اس طرح جو ہے نا انہوں نے جلیل القدر جو اس دور کے شخصیات تھیں انہیں آگے لے کے آئے، اور یعنی کہ ڈیزرونگ لوگ جو تھے ان کو یہ آگے لے کے آئے، اور ان کو خلیفہ پنجم بھی کہا جاتا ہے کہ خلیفہ راشدہ کو انہوں نے کنٹینیو کیا، لیکن وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ خلیفہ راشدہ جو خلافت راشدہ جو ہے وہ حضرت حسن علیہ السلام کے بعد ختم ہو گئی، لیکن عمر بن عبدالعزیز امیہ خاندان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد واحد شخصیت ہیں جن کو اچھا گردانا جاتا ہے۔ تو ابھی یہ ترکوں کے خلاف جو لڑائیاں ہوئیں، کیونکہ اس ٹائم ترک جو ہے وہ اسلام میں داخل نہیں ہوئے تھے، زیادہ تر ان کے کچھ قبائل جو ہیں وہ اسلام کے خلاف تھے، تو ان کے ساتھ بھی جو جنگیں ہوئیں، ساری چیزیں ابھی 103 ہجری کے واقعات، اسی طرح حرشی کا جہاد اور ابن حبیرہ 104 کے واقعات، یہ سارے جو واقعات ہیں ان ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کیے گئے ہیں اس میں،
کس کس شخصیت کا کس کس طرح قتل ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیا وہ مسئلے مسائل تھے اس دور کے، وہ ساری چیزیں جو ہے نا یہاں ڈیفائن کی گئی۔ مال غنیمت کیسے تقسیم کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، اگر جو غدار ہوتے تھے یا خطہ کار یا آپ کہہ لیں باغی، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا تھا۔ ابھی یہ دیکھیں اس دور کی مشہور شخصیت حضرت فاطمہ بنت امام حسین کے ساتھ ابن اسحاق کے خلاف شکایت کہ ابن اسحاق نے ان کے لیے رشتہ بھیجا تھا اور انہوں نے سراسر جو ہے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ جو ہے یہ موجود ہے، جو عام رعایا کو یا عام لوگوں کو بالکل نہیں پتہ ہوگا، جنہوں نے کبھی بکس نہیں پڑھی، وہ صرف مشہور واقعات جو ہماری سلیبس کی بکس میں وہی پڑھتے آئے ہیں، اور وہی ابھی ایک قاصد کا حضرت فاطمہ بنت امام حسین کی بارے، ٹھیک ہے، امام زہری کا ابن اسحاق کے خلاف بیان، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ لکھی گئی ہیں کہ کس کس طرح جو ہے نا، اور یہ ابن اسحاق تھا کون، ٹھیک ہے، اس کے متعلق کیا کیا رائے تھی لوگوں کی، اور وہ کیسا شخص تھا۔ یہ ابھی 105 ہجری کے واقعات آگے، اسی طرح ہر چیز جو ہے وہ ود ڈیٹیل انہوں نے لکھی ہے۔ یہ بہت بڑی ان کی کاوش ہے۔ ابھی ہشام بن عبد الملک کا دور سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ہشام بن عبد الملک جو ہے یہ پیدا ہوا تھا کس ٹائم، جب مصعب بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ قتل ہوئے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ 72-76 ہجری کا جو ہے نا واقعہ۔ اس کی والدہ جو تھی وہ پاگل تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو کہا گیا تھا کہ تم نے کبھی اپنے شوہر سے بات نہیں کرنی۔ تو ابھی دیکھیں ایسے کریکٹر کی جو ہے وہ ذہن سازی کیسی ہوگی کہ جو پاگل ماں کی گود میں جو ہے اس نے پرورش پائی، اور اسی لیے ہشام بن عبد الملک کو جو ہے خلیفہ مقرر نہیں تھا کیا، ان سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ کو اقتدار میں۔ بہت شکریہ ناظرین، کل انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہو گئے، بہت شکریہ۔